بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امریکی صدر جو بائیڈن کو امریکہ کی یوم آزادی پر مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان نے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کے لیے مزید ترقی کی خواہش کے علاوہ حکومت اور عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد دی۔ شاہ سلمان نے اپنے مکتوب میں سعودی عرب اور امریکی تعلقات کو مثالی قرار دیتے ہوئے مختلف شعبوں میں مزید فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ اسی طرح کا پیغام ولی عہد و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی صدر کے نام روانہ کیا ہے۔ ولی عہد نے امریکی صدر کو یوم آزادی پر مبارکباد دیتے ہوئے امریکہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ امارات سے آنے والی پروازوں میں گنجائش بڑھانے کا اعلان۔ سعودی ایئر لائن کی امارات سے آنے والی پروازوں میں مسافروں کی گنجائش بڑھائی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ایئر لائن نے کہا ہے کہ آج ہفتہ اور کل اتوار کو امارات سے آنے والی پروازوں میں گنجائش بڑھانے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے کورونا وائرس کی نئی شکلوں کے باعث امارات، ایتھوپیا اور ویتنام سے آنے والی پروازوں پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان سے بھی آنے والی پروازوں پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے فیصلے کا نفاذ کل اتوار رات 11 بجے سے ہوگا۔ ریاض میں مقیم پاکستانی تارک وطن نے پاک سعودی دوستی اور دونوں ملکوں کے لیے محبت کی بہترین عکاسی کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پاکستانی تارک وطن نے دونوں برادر ملکوں سے محبت کے اظہار کا انوکھا طریقہ اختیار کرتے ہوئے عقبی شیشے پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم عمران خان کی تصویر چسپاں کر رکھی ہے۔ مذکورہ پاکستانی تارک وطن ایک نمونہ ہے ان لاکھوں غیر ملکیوں کے لیے جو سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں مگر جس ملک میں رہتے ہیں اس کی محبت بھی ان میں رچی بسی ہے۔ ریاض کی کنگ فہد روڈ پر سفر کرنے والی اس گاڑی نے تمام شہریوں سمیت غیر ملکیوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی ہے۔ شہریوں نے گاڑی پر چسپاں تصاویر کو دیکھ کر کہا ہے کہ رواداری بہترین سیاسی جذبہ ہے جو نفرت پھیلانے والوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ سعودی شہر جدہ کے ساحل پر پہلے دیو ہیکل بین الاقوامی سیاحتی کروز جہاز کی جلد آمد، جس کے ذریعے مصر اور اردن سمیت دیگر ممالک کا سیاحتی سفر کیا جا سکے گا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی سیاحتی اتھارٹی کی جانب سے لانچ ہونے والے پروگرام ہماری گرمیاں ہمارا موڈ کے چند دنوں بعد بحری جہاز کی آمد کا اعلان کیا گیا ہے۔ بحری جہاز سے متعلق اعلان سے چند روز قبل سعودی وزارت داخلہ نے بحیرہ احمر میں آپریشن سینٹر لانچ کیا ہے، جس کا مقصد سعودی پانیوں میں چلنے والے سیاحتی جہازوں اور کشتیوں کو سہولیات فراہم کرنا ہے۔ بحیرہ احمر آپریشن سینٹر کے انتظامی امور سعودی بارڈر گارڈز نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ سینٹر کی تعمیر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایات پر کی گئی ہے۔ حرم مکی میں خواتین زائرین کے استقبال کی تیاریاں مکمل۔ حرم مکی شریف انتظامیہ نے کہا ہے کہ خواتین زائرین کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ میں شعبہ خواتین کی سیکریٹری ڈاکٹر العنود بنت خالد العبود نے کہا ہے کہ خواتین زائرین کو بہترین خدمات فراہم کرنے کا منصوبہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ خواتین کے مسلوں میں سماجی فاصلے کے علاوہ حفاظتی تدابیر اور تمام تر خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حرم کے داخلی دروازوں پر خواتین اہلکار کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، جبکہ حرم کے اندر مختلف حصوں کے علاوہ خواتین کے مسلوں میں بھی اہلکار تعینات ہیں۔ مطاف اور سعی میں خواتین کے رہنمائی اور خدمت کے لیے الگ ٹیم تشکیل دی گئی ہے، جنہیں مختلف تربیتی کورسز سے گزارا گیا ہے۔ کورونا کی کچھ بدلتی اقسام 12 سے 18 سال کے افراد کے لیے زیادہ خطرناک۔ سعودی عرب کی وزارت صحت کے مطابق کورونا وائرس کی کچھ بدلتی اقسام 12 سے 18 سال کے افراد کے لیے زیادہ خطرناک ہو چکی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت صحت کا کہنا تھا کہ اس عمر کے گروپ کے لیے ویکسینز محفوظ اور مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے سعودی عرب میں صحت کے حکام نے کورونا کی وبا پر قابو پانے کے لیے 12 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کو شامل کرنے کے لیے ویکسینیشن مہم کو بڑھایا تھا۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,06,572 PCR ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد ملک بھر میں کیے جانے والے ان ٹیسٹوں کی مجموعی تعداد 2,20,00,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں ایک ایسا خوبصورت جزیرہ ہے جہاں مونگوں کی بستی بھی ہے۔ سفید چمکیلی ریت سے آراستہ ایسا ساحل بھی ہے جو اب تک نظروں سے دور رہا ہے۔ یہ ماہی گیری، تیراکی اور غوطہ خوری کے لیے موزوں ترین جزیرہ ہے۔
العربیہ نیٹ کے مطابق مارکا جزیرہ اسیر ریجن کے ساحل پر واقع ہے۔ سعودی عرب کے جنوب مغرب کی البرق کمیشنری کا ایک جزیرہ ہے۔ یہ انواع و اقسام کے پودوں اور مونگوں کے لیے مشہور ہے۔ ٹورسٹ گائیڈ عبداللہ الشہرانی کا کہنا ہے کہ البرق کے ساحل کئی جزیروں سے آباد ہیں۔ ان میں سب سے مشہور اور خوبصورت جزیرہ مارکا ہے۔ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی خوبصورت جھیل بھی ہے۔ ایک ہفتے میں 19,000 سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن گرفتار۔ مملکت میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف جاری مہم میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 19,812 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق مختلف ریجنز میں زیر حراست 19,000 سے زائد افراد میں سے 8,570 کو اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا، جبکہ 10,295 سرحدی خلاف ورزی اور 947 کو لیبر لاء کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مملکت کی سرحدی حدود غیر قانونی طور پر عبور کرنے کی کوشش کرنے پر 224 افراد کو گرفتار کیا، جن میں سے 43% یمنی، 47% ایتھیوپی، 5% دیگر قومیتوں سے تعلق رکھتے تھے۔ مملکت کی سرحد غیر قانونی طریقے سے عبور کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے پر سرحدی محافظوں نے 47 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ سعودی عرب میں ہفتہ 3 جولائی کو کورونا کے 1,000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز 12,000 سے زیادہ ہو گئے۔ ہفتے کو سبق نیوز کے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1,148 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 1,222 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 15 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 7,863 ہو گئی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 12,119 ہو گئی ہے، جن میں سے 1,364 مریضوں کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹس میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض شرقیہ ریجن میں سامنے آئے، جن کی تعداد 314، جبکہ ریاض ریجن میں 219 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے شہر زہران میں سعودی فلموں کے 7ویں فیسٹیول کا افتتاح ہو گیا۔ اس کا انتظام فنون و ثقافت کی انجمن دمام نے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل کلچر سینٹر اسرا کی شراکت سے کیا ہے۔ وزارت ثقافت کے ماتحت فلم اتھارٹی اس کی سرپرستی کر رہی ہے۔ فیسٹیول میں فلم سازوں کے علاوہ مقامی خلیجی اور بین الاقوامی اداکار شریک ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق فلمی فیسٹیول 7 روز تک جاری رہے گا۔ اسرا سینٹر میں سعودی عرب کی شاہکار فلمیں پیش کی جا رہی ہیں۔ فلموں کے درمیان ایوارڈز کے لیے مقابلہ ہے۔ فلم سازی میں اچھوتے خیالات کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے۔ اسرا سینٹر کے ایک عہدیدار ڈاکٹر اشرف بافقیہ نے بتایا ہے کہ اس سال فلمی فیسٹیول کا مقصد مختلف فلمی تجربات سے تعارف حاصل کرنا ہے، تاکہ سعودی فلم ساز نئے تجربات کو بنیاد بنا کر بین الاقوامی معیار پیدا کر سکیں۔ فیسٹیول کے ڈاکٹر احمد الملا نے کہا ہے کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ فیسٹیول میں فلموں کے شائقین اور فلم ساز ایک جگہ موجود ہیں۔